بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج جمعہ 22 مئی کو کراچی میں پی آئی اے کا مسافر طیارہ ایئرپورٹ کے قریب رہائشی علاقے پر گر کر تباہ ہوا ہے اور اس دلخراش حادثے میں اب تک 76 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے۔ سول ایویشن کے ترجمان کے مطابق یہ A320 طیارہ لاہور سے کراچی جا رہا تھا کہ لینڈنگ سے قبل حادثے کا شکار ہو گیا۔ پی آئی اے کے چیئرمین ارشد ملک کا کہنا ہے کہ طیارہ تکنیکی لحاظ سے محفوظ تھا، تاہم حادثے کی اصل وجوہات کا تعین بلیک باکس اور وائس ریکارڈر کے تجزیے کے بعد ہوگا۔ پاکستان میں رواں برس پیش آنے والا یہ تیسرا فضائی حادثہ ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو آج تک ہونے والے تمام فضائی حادثوں کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے کہ کب، کہاں اور کس وقت کون سا دلخراش حادثہ پیش آیا۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ تفصیل سے آگاہ ہو سکیں۔ ناظرین، ایئر کرافٹ کریشز ریکارڈ آفس کے مطابق 14 اگست 1947 سے 22 مئی 2020 تک پاکستان کی فضائی حدود میں 83 فضائی حادثات پیش آ چکے ہیں۔ جمعے کو ہونے والے حادثے سے قبل بقیہ واقعات میں اب تک 1002 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ایئر کرافٹ کریشز ریکارڈ آفس کے مطابق پی آئی اے کو، جو اس وقت پاکستان ایئر ویز کے نام سے جانا جاتا تھا، پہلا حادثہ 26 نومبر 1948 کو پیش آیا۔ حادثے کا شکار ہونے والا مسافر طیارہ پنجاب کے شہر وہاڑی کے قریب گر کر تباہ ہو گیا تھا اور اس حادثے میں مسافروں اور عملے کے اراکین سمیت 21 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فضائی حادثہ 28 جولائی 2010 کو پیش آیا، جس میں مسافروں اور عملے کے اراکین سمیت 152 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ ناظرین، پاکستان میں فضائی حادثات کی ایک لمبی تاریخ ہے اور اس میں سولین اور فوجی طیارے دونوں شامل ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم پاکستان میں فضائی حادثات کی تاریخ کا مکمل جائزہ لیں گے۔ ریکارڈ آفس کے مطابق آج تک پی آئی اے کے طیاروں کو چھوٹے بڑے 21 حادثات پیش آ چکے ہیں۔ ناظرین، 2020 کا پہلا فضائی حادثہ 7 جنوری کو اس وقت پیش آیا جب پاک فضائیہ کا ایک طیارہ معمول کی پرواز کے دوران میاں والی شہر کے قریب گر کر تباہ ہوا تھا۔ اس حادثے میں طیارے پر سوار دونوں پائلٹ ہلاک ہو گئے تھے۔ اسی طرح 11 مارچ 2020 کو پاک فضائیہ کا ایک F-16 طیارہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں شکرپڑیاں کے قریب گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ یہ F-16 طیارہ 23 مارچ کو ہونے والی یوم پاکستان پریڈ کی مناسبت سے ریہرسل میں مصروف تھا۔ اس حادثے میں طیارے پر سوار پائلٹ بھی ہلاک ہو گیا تھا۔ ناظرین، 2019 میں بڑا فضائی حادثہ 30 جولائی کو پیش آیا۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب آرمی ایوی ایشن کا ایک چھوٹا طیارہ راولپنڈی کی حدود میں گر کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں 5 فوجیوں سمیت کم از کم 19 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ حادثے کا شکار ہونے والا طیارہ پاک فوج کا بیچ کرافٹ سی کنگ 350 طیارہ تھا، جو 2 پروازوں والے ٹربو پراپ طیارے ہیں اور یہ اپنی مخصوص ساخت کی وجہ سے بہت کارآمد طیارہ سمجھا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں مختلف ممالک کی افواج یہ طیارے استعمال کرتی ہیں۔ ناظرین، 2019 کا یہ دوسرا حادثہ ہے۔ پہلا حادثہ جنوری میں بلوچستان کے علاقے مستونگ کے مقام پر ہوا تھا۔ اس حادثے میں پاک فضائیہ کا F-7PG گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ یاد رہے کہ فوجی طیارے F-7PG کو 2002 میں پاک فضائیہ میں F-6 طیارے کے بعد متعارف کرایا گیا تھا۔ اب تک 9 سے 10 ایسے طیارے حادثات کا شکار ہو چکے ہیں۔ ناظرین، فروری 2017 میں فیصل آباد کے مقام پر شاہین ایئر فلائنگ ٹریننگ اسکول کا طیارہ حادثے کا شکار ہوا، جس میں دونوں پائلٹ ہلاک ہو گئے تھے۔ مئی 2017 میں پاک فضائیہ کا ایک جنگی طیارہ معمول کی تربیتی پرواز کے دوران میاں والی کے مقام پر گر کر تباہ ہوا تھا، جس میں طیارے کا پائلٹ ہلاک ہو گیا۔ طیارہ سبزہ دار علاقے کے قریب تباہ ہوا، جس کی وجہ طیارے میں تکنیکی خرابی بتائی جاتی ہے۔ اگست 2017 میں سرگودا کے مقام پر پاک فضائیہ کا ایک طیارہ تباہ ہوا تھا، تاہم اس حادثے میں پائلٹ طیارے سے بحفاظت باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ دسمبر 2016 میں چترال سے اسلام آباد آنے والا پی آئی اے کا ایک جہاز حویلیاں کے قریب گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ حادثے کا شکار ہونے والے مسافر طیارے میں 42 مسافر اور عملے کے 5 ارکان سوار تھے۔ ناظرین، 20 اپریل 2012 کو نجی ایئر لائن بھوجا ایئر کی پرواز لوئی بھیر کے قریب گر کر تباہ ہوئی۔ اس میں 127 افراد سوار تھے۔ 28 نومبر 2010 کو ایک چھوٹا طیارہ کراچی کے قریب گر کر تباہ ہوا اور اس حادثے میں 12 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ ناظرین، پاکستان کی فضائی تاریخ کا سب سے جان لیوا حادثہ بھی اسلام آباد کے قریب 28 جولائی 2010 کو پیش آیا، جب نجی ایئر لائن ایئر بلو کی پرواز مارگلا کی پہاڑیوں سے ٹکرا گئی تھی۔ اس طیارے میں 152 افراد سوار تھے۔
اس سے قبل 10 جولائی 2006 کو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا فوکر طیارہ ملتان ایئرپورٹ سے اڑان بھرنے کی کچھ ہی دیر بعد گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ اس میں 45 افراد ہلاک ہوئے، جن میں ہائی کورٹ کے 2 جج، فوج کے 2 بریگیڈیئر اور بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی شامل تھے۔ ناظرین، PIA کو 11 حادثے اندرون ملک میں ہی پیش آئے، جن میں 5 فوکر طیاروں کے حادثے تھے۔ 2006 میں ملتان کا فوکر طیارہ کا حادثہ PIA کی تاریخ کا اندرون ملک سب سے جان لیوا حادثہ تھا، جس کے بعد فوکر طیاروں کے استعمال کو بند کر دیا گیا تھا۔ پاکستان میں اب تک فوجی مسافر طیاروں کے 10 حادثے پیش آ چکے ہیں۔ آخری حادثہ پاکستان ایئر فورس کے فوکر طیارے کا تھا، جو 20 فروری 2003 کو پیش آیا۔ کوہاٹ کے قریب گر کر تباہ ہونے والے اس طیارے میں اس وقت کے پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل مصعب علی میر سمیت 17 افسران ہلاک ہوئے تھے۔ پاک فضائیہ کے لیے اب تک مال بردار طیارے ہرکولس C-130 سب سے زیادہ جان لیوا ثابت ہوئے ہیں، جن میں خصوصی کیپسول رکھ کر مسافروں کے لیے استعمال کیا جاتا رہا۔ ہرکولس C-130 کے 4 حادثوں میں سے 17 اگست 1988 کو بہاولپور کے قریب پیش آنے والا حادثہ قابل ذکر ہے، جو اس وقت کے صدر اور فوجی آمر جنرل ضیاء الحق سمیت 30 اہم شخصیات اور فوجی افسران کی موت کا سبب بنا۔ پاکستانی سرزمین پر گزشتہ 63 برس میں غیر ملکی ہوائی کمپنیوں کے 9 فوجی اور غیر فوجی مسافر بردار طیاروں کو حادثات پیش آئے۔ ان میں سے 3 حادثوں میں افغانستان کے مسافر بردار طیارے گر کر تباہ ہوئے۔ 13 جنوری 1998 کو افغان ہوائی کمپنی آریانہ ایئر کا مسافر طیارہ کوزک پہاڑی سلسلے میں طوبہ اچکزئی کے علاقے میں گرا۔ اس حادثے میں 51 مسافر ہلاک ہوئے اور یہ 28 جولائی 2010 سے پہلے تک پاکستانی سرزمین پر سب سے زیادہ جان لیوا فضائی حادثہ تھا۔ 9 جنوری 2002 کو امریکی ایئر فورس کا ہرکولس C-130 بلوچستان کے شمسی ایئر بیس کے قریب گر کر تباہ ہوا اور 7 مسافروں کی موت کا سبب بنا۔ یہ پاکستان میں کسی غیر ملکی مسافر طیارے کا آخری حادثہ تھا۔ 24 فروری 2003 کو ایدی ایئر ایمبولینس کا سیسنا 402 طیارہ کراچی کے قریب 8 مسافروں کی موت کا سبب بنا۔ ناظرین، یہ تھی اب تک ہونے والی فضائی حادثوں کی تفصیل، جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ امید کرتے ہیں آپ کو اس ویڈیو سے کافی انفارمیشن مل چکی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، تاکہ ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔